بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ایپسٹین فائلز جو پچھلے دنوں منظر عام پر آئی ہیں، جس میں جیفری ایپسٹائن ایک امریکن یہودی ہے جس کی فائلز منظر عام پر آئی ہیں، جس میں یہ پتہ چلا ہے شیطانی جزیرے کے راز، لبرلزم کا مکروہ چہرہ اور مغرب کے بتوں کو اس نے پاش کر دیا ہے، جو وہ انسانی حقوق کے چیمپئن بنے ہوئے تھے اور ساری دنیا پہ الزام لگاتے تھے، خاص طور پہ مسلمانوں پہ الزام لگاتے تھے کہ یہ انسانی حقوق کا اور خواتین کے حقوق کا اور کم عمر شادیوں کی وجہ سے ان کو مورد الزام ٹھہراتے تھے۔ تو آج انسانی تاریخ کے اس فیصلہ کن موڑ پر، جہاں حق اور باطل کا معرکہ اپنے عروج پر ہے، مغرب کی اس نام نہاد مہذب اور روشن خیال چہرے پر نقاب اس طرح سرکہ ہے کہ اس کے پیچھے چھپا ہوا بیڑیا پوری دنیا کو اپنی خونخوار شکل دکھا چکا ہے۔ یہ 21ویں صدی کا سب سے بڑا تہذیبی دھوکہ ہے، جس نے انسانی حقوق، آزادی نسواں اور لبرل اقدار کے حوالے سے ان تمام بتوں کو پاش کر دیا ہے جن کی پوجا پچھلی 3 صدیوں سے یورپ میں کی جا رہی تھی۔ جس بات سے آپ اس لرزہ خیز گنونے اور انسانیت کو سوز سکینڈل کی، جسے دنیا آج جیفری ایپسٹین فائلز یا دا ایپسٹین لسٹ کے نام سے جانتی ہے، یہ محض چند کاغذات کا مجموعہ نہیں، بلکہ یہ ایک امیر کبیر شخص کی انفرادی عیاشی کی داستان ہے، بلکہ یہ دجالی نظام کی FIR ہے جو گزشتہ کئی دہائیوں سے، کئی عشروں سے جدیدیت کے نام پر انسانیت کے رگوں میں زہر گھول رہا تھا۔ وہ مغرب جو ہمیں مشرق میں بیٹھ کر اخلاقیات کا درس دیتا تھا، جو ہمارے خاندانی نظام پر انگلی اٹھاتا تھا، جو ہمارے پردے اور حیا کو قید اور پسماندگی قرار دیتا تھا، آج اس مغرب کی اپنی ایلیٹ کلاس، اس کے صدور، اس کے شہزادے، اس کے سائنسدان، اس کے بالی ووڈ کے ستارے ایک ایسے گندے نالے میں لت پت پائے گئے ہیں جس کی بدبو سے خود شیطان بھی شرما جائے۔ یہ دستاویزات اس بات کا ثبوت ہے کہ جب انسان خدا کو چھوڑ کر اپنی خواہشات اور جو اپنی لسٹ سے ان کو اعلیٰ کار بناتا ہے، تو وہ جانور نہیں بنتا، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر چلا جاتا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، کیونکہ جانور بھی اپنی فطرت سے نہیں پھرتا، اور انسان پھر اس اسفل سافلین کے درجے سے بھی نیچے گر جاتا ہے، جہاں وہ معصوم بچوں اور بچیوں کو اپنی حوث کا نشانہ بناتا ہے۔ اس کہانی کا آغاز شیطانی جزیرے سے ہوتا ہے، جسے ایپسٹائن نے اپنا ذاتی ہیڈ آفس، ہیڈ کوارٹر بنا رکھا تھا۔ یہ جزیرہ دراصل 21ویں صدی کا وہ مندر تھا جہاں جدید دور کے فرعون اپنی حوث کی بینٹ چڑھانے آتے تھے۔ جب ہم ان فائلز کا مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے پہلا جھٹکا یہ لگتا ہے کہ اس لسٹ میں وہ نام شامل ہے جنہیں دنیا رول ماڈل سمجھتی ہے، اور وہ انسانیت کو اور ساری مخلوق کو اور ساری دنیا کو اخلاقیات کا سبق دیتے ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ جسے جدید سائنس کا آئنسٹائن دنیا مانتی ہے، اور سب سے بڑا منکر خدا کے وجود کا وہی مانا جاتا تھا جس کی ذہانت کی قسمیں کھائی جاتی تھیں، اس کا نام بھی اس جزیرے کے مہمانوں میں شامل ہے۔ یہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ ذہانت اور اخلاق 2 الگ چیزیں ہیں، یعنی انٹیلیکٹ اور موریلٹی یہ ایک علیحدہ چیزیں ہیں۔ انٹیلیکچوئلزم کا موریلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ فزکس کے فارمولے سے کائنات کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے سینے میں خوف خدا نہیں ہے یا خدا کا کنسپٹ نہیں ہے، تو آپ کی وہ ساری ذہانت آپ کو ایک درندہ بننے سے نہیں روک سکتی۔ یہ وہ نام نہاد روشن خیال طبقہ ہے جو ہمیں بتاتا تھا کہ مذہب نے انسان کو قید کر رکھا ہے، لیکن جب انہوں نے مذہب کی قید توڑ دی تو یہ آزادی کے نام پر بچوں کے سوداگر بن گئے۔ اس لسٹ میں سابق امریکی صدور کا نام بھی شامل ہے، اس میں برطانیہ کے شاہی خاندان کا چشم و چراغ بھی شامل ہے،
اور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کو قانون اور جمہوریت اور انصاف کا درس دیتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تیسری دنیا کے ممالک، خاص طور پر اسلامی ممالک پر اس لیے پابندیاں لگاتے تھے کہ وہاں انسانی اور خواتین کے حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ آج پتہ چلتا ہے کہ انسانی حقوق کا سب سے بڑا قبرستان تو ان کے اپنے ذاتی جزیرے ہیں۔ یہ منافقت کی وہ معراج ہے جس کی مثال تاریخ میں ہمیں نہیں ملتی۔ یہ مغرب کا وہ تہذیبی بحران ہے جس نے ثابت کر دیا ہے کہ سیکولرزم کی کوکھ سے سوائے انارکی اور جنسی درندگی کے اور کچھ جنم نہیں لے سکا۔ یہاں ہمیں اپنے جو ہمارے معاشرے میں اسلامک سوسائٹی میں دیسی لبرلز ہیں، ملحدین ہیں اور مغرب سے متاثر دانشور ہیں، ان پر بھی شدید حیرت ہے اور افسوس ہے کہ یہ وہی طبقہ ہے جو ہمارے مدرسوں میں ہونے والے کسی اکا دکا افسوسناک واقعات کو مہینوں سوشل میڈیا پر اس کا طوفان برپا رکھتے ہیں، جو داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، پگڑی کو مذاق اڑاتے ہیں، اسے دہشت گردی اور پسماندگی سے جوڑا جاتا ہے، جو ہمارے خاندانی نظام میں پردے کو عورت کا استحصال قرار دیتے ہیں۔ آج اب ان کے آقاؤں اور ان کے جو ماسٹرز ہیں ان کا وہ پول کھلا ہے۔ جب ان کے تہذیبی خداؤں کے چہروں سے ماسک اترا ہے تو ان کی زبانوں پہ آج تالے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ آج یہ دانشور جو ہر وقت مولوی کو گالی دینا اپنا فرض سمجھتے ہیں، آج بل کلنٹن اور اسٹیفن ہاکنگ کے نام پہ کیوں خاموش ہیں؟ کیا ان کی انسانیت صرف انہی کے لیے ہے جب کہ وہ ملزم جو مسلمان ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ لوگ ذہنی غلامی کی اس دلدل میں دھنس چکے ہیں جہاں انہیں مغرب کی گندگی بھی پرفیوم لگتی ہے، انہیں خوشبوئی لگتی ہے۔ ایپسٹین لسٹ نے ان مقامی لبرلز کے دوغلے پن کو ننگا کر دیا ہے جو مسلمانوں میں رہ کے اسلام اور اسلامزم کے خلاف ہیں۔ یہ لوگ جس آزادی اور جس لبرٹی کا نعرہ لگاتے ہیں اس کا آخری نتیجہ یہی ایپسٹائن آئی لینڈ ہے۔ جب آپ معاشرے سے حیا کو نکال دیتے ہیں، جب آپ مرد اور عورت کے آزادانہ اختلاط کو ترقی کا نام دیتے ہیں، جب آپ رضامندی کو واحد اخلاقی پیمانہ بنا لیتے ہیں، پھر معاشرہ ایک ایسے ڈلوان پر پھسلنا شروع ہو جاتا ہے اور آخر کار جو ایک ٹرم ہے پیڈوفیلیا کہ چھوٹے بچوں سے ان کی ہراسمنٹ کو بھی ایک سیکسول اورینٹیشن قرار دینے کی کوشش شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو ہوائی باتیں نہیں ہیں، مغرب کے کئی فلاسفر اور نفسیات دان اور سائیکالوجسٹ اب اس کوشش میں ہے کہ بچوں کے ساتھ تعلقات کو بھی نارملائز کر دیا جائے۔ ایپسٹین کا جزیرہ اسی ہیڈونزم کا پریکٹیکل مظہر تھا۔ اسلام اور مغرب کا تقابل یہاں روزی روشن کی طرح ہو جاتا ہے۔ اسلام نے 1400 سال پہلے انسان کی نفسیات اور اس کی کمزوریوں کا احاطہ کرتے ہوئے ان کو روکنے کا ایک اصول دیا تھا اور کہا تھا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ اس زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یعنی یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، بلکہ یہ کہا کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ یہ پردہ، یہ نگاہوں کی حفاظت، یہ محرم اور غیر محرم کا فرق، یہ خلوت کی ممانعت اسی لیے ہے کہ یہ کہیں بندہ اس کی طرف نہ چلا جائے۔ اللہ جانتا تھا کہ انسان کا نفس، انسان کتنا کمزور ہے، اگر اسے آزادی دی گئی تو یہ بھی ایپسٹین بن جائے گا۔ مغرب نے کیا کہا؟ نہیں، انسان کو آزاد چھوڑ دیں آپ، بس باہمی رضامندی ہونی چاہیے۔ نتیجہ کیا نکلا آپ کے سامنے ہے۔ جب انسان کو اللہ کے خوف سے آزاد کر دیا گیا تو اس نے اپنی طاقت اور پیسے کے بل بوتے پر کمزوروں کی رضامندی کو خریدنا یا چھیننا شروع کر دیا۔ ایپسٹین کیس میں کیا تھا؟ غریب اور یتیم اور بے سہارا بچیوں کو پیسے اور کیریئر کا لالچ دے کر اس جزیرے پر لایا جاتا تھا۔ یہ ہے وہ سرمایہ دارانہ استحصال جسے آپ کیپٹلسٹ ایکسپلوٹیشن جو لبرلزم کے پردے میں چھپا ہوا ہے کہہ سکتے ہیں۔ اسلام نے عورت کو گھر کی ملکہ اور عزت دی، مغرب نے اسے ایک کموڈٹی، ایک استعمال کرنے والی اور ٹیشو پیپر اور شو پیس کا نام دیا۔ اور جب عورت کموڈٹی بن گئی تو پھر جس نے چاہا خریدا، استعمال کیا اور پھینک دیا۔ یہ فائز مغرب کے خاندانی نظام کی تباہی کا نوحہ ہے۔ اور جہاں خاندانی نظام مضبوط ہوتا ہے وہاں بیٹیاں باپ کی حفاظت میں ہوتی ہیں، وہاں بھائی بہنوں کے محافظ ہوتے ہیں۔ مغرب نے انڈیویجولزم یعنی ہر بندہ اپنے مذہب کا انفرادی طور پہ ذمہ دار ہے، خاندان کو توڑا۔
بچیوں کو 18 سال کی عمر میں گھر سے نکال دیا کہ جاؤ اپنی زندگی میں جیو، اور پھر ان تنہا لڑکیوں کو ایپسٹین جیسے بیڑیوں نے نوچ لیا۔ یہ اسکینڈل صرف جنسی بے راہ روی کا نہیں بلکہ ایک پورا طاغوتی نیٹ ورک کا اس کا انکشاف ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا کو چلانے والی ایلیٹ دراصل شیطان کی پجاری ہے۔ یہ لوگ بظاہر سوٹ اور ٹائی پہنتے ہیں، ظاہری طور پر بڑے خوبصورت لگتے ہیں، اقوام متحدہ میں انسانیت کے حوالے سے تقریریں بھی کریں گے، گلوبل وارمنگ پر لیکچر دیں گے، لیکن اندر سے یہ اتنے کالے ہیں کہ اندھیرا بھی ان سے پناہ مانگے۔ ان کا مقصد صرف دولت اکٹھی کرنا نہیں بلکہ انسانیت کو تذلیل کر کے ایک شیطانی تسکین حاصل کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں فحاشی پھیلے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو معاشرے میں فحاشی پھیلانے کے ذمہ دار ہیں ان کے لیے دنیا کے اندر ہی، خواہ وہ اسلامی معاشرہ ہے یا دنیا میں، یہ گروہ پوری دنیا میں بے حیائی پھیلا رہا ہے۔ یہ فلموں کے ذریعے، نیٹ فلیکس کی سیریز کے ذریعے، فیشن انڈسٹری کے ذریعے اور دیگر گیموں کے ذریعے نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ زہر بھرا جا رہا ہے کہ عیاشی ہی زندگی کا مقصد ہے۔ اور ان کے پیچھے کون ہے؟ یہی نیٹ ورک ہے، یہی مغرب کا نیٹ ورک ہے، یہی ایپسٹین جیسے اور ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں، یہ سب ایک دوسرے سے اٹیچ ہیں۔ اور گیزلین میکسویل جو ان کی ایپسٹین کی پارٹنر تھیں، وہ کوئی عام عورت نہیں تھی بلکہ میڈیا ٹائکون کی بیٹی تھی۔ یہ پورا ایک مافیا ہے جو میڈیا، سیاست اور عدلیہ کو کنٹرول کرتا ہے۔ ایپسٹین کو پہلی بار جب پکڑا گیا تو اسے معمولی سزا دے کر چھوڑا گیا۔ کیونکہ اس کے پاس ان بڑے لوگوں کی ویڈیوز تھی جن کے ذریعے ان کو بلیک میل کرتا تھا، ان کے راز تھے۔ یہ نظام عدل کا منہ چڑھانے کے مترادف ہے کہ اگر کوئی عام مسلمان کسی چھوٹی سی غلطی پر پکڑا جائے تو اسے دہشت گرد بنا دیا جاتا ہے، اور لیکن یہ لوگ ہزاروں بچیوں کی زندگیاں برباد کر کے بھی معزز بنے بیٹھے ہیں۔ آج ہم سب کو جو مسلمان ہیں اپنے گریبان میں جھانکنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسی نعمت دی جو انسان کو جانور بننے سے روکتی ہے۔ ہمارے لبرل دوست جو مغرب کی ان ہر ادا پر فدا ہوتے ہیں، اب انہیں بھی آنکھیں کھول لینی چاہیے۔ یہ روشن خیالی نہیں، یہ تاریک گڑھا ہے جس کے اندر انسانیت گر گر کے ہمیشہ کے لیے تباہیوں میں چلی جا رہی ہے۔ جس تہذیب کی بنیادی گندگی پر وہ دکھی انسانیت کو کیسے سکون دے سکتے ہیں؟ اس لسٹ نے ثابت کر دیا کہ مغرب کا اخلاقی دیوالیہ نکل چکا ہے۔ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، پیسہ ہے، طاقت ہے، مگر کردار نہیں ہے۔ اور جس قوم کے پاس کردار نہ ہو وہ آج نہیں تو کل، وہ کبھی نہ کبھی تہذیب، وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ شاخ نازک پہ جو آشیاء بنے گا اس نے تباہ ہونا ہی ہونا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ قوم لوط ہو، رومن امپائر ہو اور دوسری جتنی ایسی قومیں جنہوں نے ان چیزوں کو فروغ دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا ان کو، آج کا مغرب بھی اسی ڈگر پہ چل رہا ہے۔ اور یہ اس تابوت میں، یہ جو لسٹ ہے ایپسٹین فائلز ہیں، یہ اس تابوت میں پہلا کیل ہے۔ یہ اسکینڈل ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے کہ ہمیں اپنے نئی نسل کی حفاظت کیسے کرنی ہے، خاندانی نظام کو مضبوط بنانا ہے، ہمیں حیا کا کلچر فروغ دینا ہے، ہمیں اپنے ینگ جنریشن کو بتانا ہے دیکھو جس چمک دمک کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں، اس کے پیچھے اس کے بیک سائڈ پہ کتنا گنونا اور غلیظ سچ چھپا ہوا ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنا احساس کمتری ہے، انفیریئرٹی کمپلیکس جو ہمارے ذہنوں میں اینڈ ہو چکا ہے، اس کو ختم کریں اور فخر سے کہیں کہ ہم رسول پاک علیہ السلام کے غلام ہیں، جنہوں نے عورت کو آزادی دی، جنہوں نے بچوں سے شفقت کا درس دیا، جنہوں نے پاکیزگی کو نصف ایمان قرار دیا۔ خود ہم یہاں تک اگر دیکھیں اس دجالی فتنے کی ایک ہلکی سی جھلک یہ دیکھی ہے اس میں، جسے اس لسٹ ایپسٹین لسٹ کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ شیطانی جزیرہ محض ایک عیاشی کا اڈا نہیں تھا بلکہ وہ عالمی طاقت کے ایوانوں کو کنٹرول کرنے کا ایک بہت بڑا کنٹرول روم تھا۔ جب ہم ان فائلز کی مزید گہرائی میں اترتے ہیں اور ان ناموں کے نیٹ ورک کا تجزیہ کرتے ہیں جو اس گندگی میں ملوث پائے گئے ہیں، تو ایک لرزہ خیز حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ یہ جدید سیاست کی زبان میں ہنی ٹریپ ہے، یہ ایک کمپرومیٹ ہے، یہ محض حوث کی داستان نہیں تھی بلکہ یہ مغرب کی ڈیپ سٹیٹ کا وہ گنونا
چہرہ ہے جس نے دنیا کے طاقتور ترین لوگوں کو، سیاستدانوں کو، سائنسدانوں کو، بینکاروں اور شاہی خاندان کے افراد کی کمزوریوں کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کیا تھا تاکہ بوقت ضرورت ان کی ڈوریاں ہلائی جا سکیں۔ ایپسٹین جو ہے وہ کوئی عام ارب پتی نہیں تھا، وہ ایک اسپائڈر تھا جس نے اپنے جال میں پوری مغربی افریقہ کو پھنسا رکھا تھا۔ اس لیے اس میں جتنے بھی نام آتے ہیں، یہ اس میں بڑے بڑے نام ہیں، یہ سارے کے سارے نام یعنی یہ بتا رہی ہیں کہ کس طرح ان کے گھروں میں کم عمر لڑکیاں ہوتی تھیں، اور کس طرح پھر ان کو بچانے کے لیے پورا شاہی نظام اور ریاستی مشینری حرکت میں آ جاتی ہے۔ اس کی یہ ساری کی ساری دنیا کو یہ بتایا جا رہا ہے، اور دنیا کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کا انصاف کا ترازو اپنوں کے لیے اور ہے، غیروں کے لیے اور ہے۔ اور ہمارے وطن میں، ہمارے ملک میں، ہمارے اسلامی ملکوں میں جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، وہ چھوٹے سے واقعے پہ آسمان سر پہ اٹھا لیتی ہیں۔ اب انہیں بھی اس موقع پہ سر اٹھانا چاہیے، انہیں بھی اس موقع پہ جو حقیقت ہے اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ تو یہ اس وقت ہمارے لیے جو ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی جو ہے وہ نسل کی حفاظت کرنی ہے چاہیے، اور ان کو بھی سوچنا چاہیے جو ہمارے نوجوان جو مغرب کی یونیورسٹیوں کی چمک دمک دیکھ کر احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے کہ ان دیواروں کے پیچھے کتنی گندگی چھپی ہوئی ہے۔ یہ سائنسدان ایٹم بم بنا سکتے ہیں، انٹرنیٹ کی ایجاد ہو سکتی ہے، یہ 4G اور 5G بنا سکتے ہیں، مگر یہ اپنی حفظ کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اسلام نے تو علم کو نور قرار دیا تھا جو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، مگر اب نے علم کو پاور بنا دیا جو انسان کو فرعون بنا دیتا ہے۔ اور جب فرعونیت علم کے ساتھ مل جائے تو پھر ایپسٹین جیسے واقعات اور وہ فتنے جنم لیتے ہیں، اور پھر اس کہانی کا سب سے پراسرار اور ڈرامائی موڑ اس وقت آتا ہے جب ایپسٹین کی خودکشی کا واقعہ ہو جاتا ہے۔ کیا کوئی سمجھدار بندہ اس پہ یقین کر سکتا ہے کہ امریکہ جیسی سپر پاور کی ہائی سیکیورٹی جیل میں، جہاں 24 گھنٹے پہرا ہوتا ہے، جہاں خودکشی روکنے کے لیے خصوصی پروٹوکول بنائے گئے ہوئے ہیں، کیا وہاں پہ یہ واقعہ ایک ہائی پروفائل قیدی خودکشی کر لیتا ہے، اور عین اسی وقت کیمرے بھی بند ہیں اور پہرے دار بھی سوئے ہوئے ہیں؟ یہ خودکشی نہیں تھی، یہ اسٹیٹ سپانسرڈ مرڈر ہے۔ یہ اس اسٹیٹ کا کام ہے جس کے راز ایپسٹین کے سینے میں دفن تھے۔ اگر ایپسٹین زندہ رہتا اور عدالت میں منہ کھول دیتا تو یہ سارے جتنے بھی اشرافیہ ہے وہ سب کے سب ننگے ہو جاتے، اور اسے خاموش کروا کر ان سب کو بچا لیا گیا۔ یہ ہے ان کی ٹرانسپیرنسی، یہ ہے ان کی شفافیت، کہ وہ نظام جو پوری دنیا کی جاسوسی کرتا ہے، جو لوگوں کو غاروں میں ڈھونڈ لانے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اپنی ہی جیل میں ایک قیدی کی حفاظت نہیں کر سکے۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ مغرب میں جمہوریت صرف ایک ایلیوژن ہے، ایک فریب ہے۔ اصل طاقت ان خفیہ ہاتھوں کے پاس ہے جو قانون سے بالاتر ہیں۔ یہاں ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تمام تنظیمیں جو فیمنسٹ تنظیمیں ہیں، وہ می ٹو کی علمبردار خواتین کہاں ہیں؟ وہ ہالی ووڈ جو ایک ٹویٹ پر دنیا کو ہلا دیتی ہیں، ان سینکڑوں نابالغ بچیوں کے لیے کیوں سڑکوں پر نکل نہیں رہی جنہیں ایپسٹین اور اس کے دوستوں نے نوچا؟ یہ خاموشی مجرمانہ ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ مغرب کا فیمنزم صرف سلیکٹیو ہے، یہ صرف اوروں کے لیے ہے، اپنے لیے نہیں ہے۔ ان کے جب اپنے گاڈ فادر کی بات آتی ہے، جب بات ان کے اپنے فائنینسر کی آتی ہے تو وہ فوراً گونگے اور بہرے ہو جاتے ہیں۔ یہ منافقت کی انتہا ہے۔ یہ اس فائد کی ثابت کر رہی ہے کہ مغرب میں عورت کی عزت کوئی نہیں، قدر کوئی نہیں، وہ صرف ایک ٹول ہے جسے دکھا کر اشتہاروں میں استعمال کیا جا رہا ہے، کبھی جزیروں میں لے کے جایا جا رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں اسلام کا نظام عصمت آپ دیکھیں کس طرح اس نے عفت کی حفاظت کی، کس نے اس نے سزا رکھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ تو یہ وہ عدل ہے جو معاشرے کو زندہ رکھتا ہے۔ مغرب کا عدل مکڑی کا جالا ہے۔ اس لیے اس وقت یہ وقوعہ ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے بھی ایک بڑی عبرت کا تعزیانہ ہے۔ ہم سب کو اس پہ سوچنا چاہیے، ورکنگ کرنی چاہیے، اپنی نسل کی حفاظت کرنی چاہیے، اور ان کو دینی اعتبار سے ان کی ٹریننگ کی جائے تاکہ وہ اس قسم کے
فریب سے علی ان سے بچ سکیں۔